وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب کے دعائیں اللهم كل وليك حجة الليل حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. صلوات پڑھے محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. مسلسل ولایت نظری اور ولایت عملی پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ خدا نے انسان پر 3 ولایتوں کو واجب کیا. فرمایا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ورسول میرا رسول تیرا ولی ہے. تیسرا وہ تیرا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. تو جب پہلی ولایت کا اعلان ہوا تو ہم نے اظہار ولایت کرتے ہوئے کہا لا الہ الا اللہ. دوسری ولایت کا اعلان ہوا تو ہم نے اظہار ولایت میں کہا محمد رسول اللہ. اور جب تیسری ولایت کا اعلان ہوا ہم سب نے کہا علی ولی اللہ. اور ہم نے شروع کی مجالس میں کہا کہ خدا نے نام نہیں بتایا، نام سے زیادہ صفت اظہر ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، کیونکہ بندہ جتنا صفت سے پہچانا جاتا ہے اتنا نام سے پہچانا نہیں جاتا. مثلاً اس مجمع میں 10 لوگ ہوں گے علی کے نام والے، لیکن اگر ان 10 علیوں میں ایک سخی ہو تو وہ زیادہ پہچانا جاتا ہے. تو بندہ صفت سے زیادہ پہچانا جاتا ہے. اسی طرح قرآن کی طرف آئیے تو خدا بھی جب لعنت بھیجتا ہے تو صفت بتاتا ہے. مثلاً جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، ظالموں پہ اللہ کی لعنت، غلط تہمتیں لگانے والوں پر اللہ کی لعنت. اب مسلمان تاریخ میں جا کے دیکھے تہمت کس نے لگائی تھی، جھوٹ کس نے بولا تھا. تو تعصب کی بنیاد پہ ہم نے کبھی مولا علی کو نہیں مانا. یہ سوچ جو ڈیولپ کی جا رہی ہے بعض حلقوں کی طرف سے، یہ سوچ وہابیت والی سوچ ہے. شیعہ اگر مولا علی کو مانتا ہے تو مولا کی صفات کی وجہ سے، مولا علی ہیں اپنی صفات کی وجہ سے.
اللہ بھی جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو 99 نام بتاتا ہے۔ اب بندے کو اللہ سے محبت ہو تو کیسے ہو؟ کہتا میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، میں کریم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں قدیر ہوں، میں علیم ہوں۔ تو جب صفات کا پتہ چلے گا تو میں عاشق خدا بنوں گا نا۔ تو ہم نے مولا علی سے تعصب میں عشق نہیں کیا، اور اگر کوئی تعصب میں کر رہا ہے اس کا عشق عشق نہیں ہے، بت پرستی ہے۔ کہ کئی مجالس میں پہلے میں نے کہا تھا کہ شخصیت پرستی حرام کیوں ہے؟ وہ چاہے عالم کی ہو، وہ چاہے مولوی کی ہو، وہ چاہے ہسٹوریکل کسی بھی شخص کی ہو، جب آپ شخصیت پرست بن جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں آج اکثر نوجوان بھائی یہ فلاں مولانا کو پسند کرتا ہے، یہ پسند اور ہے لیکن شخصیت پرستی اور ہے۔ جب بندہ شخصیت پرست بن جاتا ہے پھر اس کا عیب بھی عیب نہیں لگتا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے شخصیت پرستی کا۔ اس لیے فرمایا کہ صفات کو پسند کرو۔ اب یہ صفات عالم میں ہوں تو بھی پسند ہونی چاہیے، ایک تنظیمی جوان میں ہوں تو بھی اچھی ہونی چاہیے، ایک نہ ماننے والے میں بھی ہوں تو بھی اچھی ہونی چاہیے۔ آتم تائی مسلم نہیں تھا لیکن معصوم نے فرمایا کہ مولا یہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ فرمایا کیونکہ اللہ کو نہیں مانتا تھا جہنم میں جائے گا، لیکن فرمایا کیونکہ سخی تھا اور وہ صفت الہی کا حامل تھا، ہوگا تو جہنم میں پر سخاوت کی وجہ سے آگ اسے جلائے گی نہیں۔ صفات معیار ہمارے صفات کا معیار ہے، یا شخصیت پرستی نہیں ہے۔ آج معاشرہ جس سمت میں جا رہا ہے وہ شخصیت پرستی کے سمت میں جا رہا ہے۔ تجھے شخص پرست نہیں بننا، صفت پسند بننا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، عالم ہو، عام ہو، روح خان ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن جب معاشرہ شخصیت پرست بن جاتا ہے تو دائرے ولایت سے نکل آتا ہے۔ کیوں کبھی کبھی اہل بیت میں سخت ترین جملے اپنی ذات کے لیے بولے، اپنی ذات کے لیے ایسے جملے کے ممبر پہ بولوں شاید ایشوز کھڑے ہو جائیں، میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ شخص سخت ترین جملے اپنی ذات کے لیے بولے، کیوں بولے؟ اس لیے کہ تم اگر اہل بیت سے محبت بھی کر رہے ہو تو اہل بیت کے کردار کی وجہ سے۔ سلمان اگر سلمان بنا، نہ سید ہے نہ بنو ہاشم، لیکن فرمایا منا اہل بیت۔ یہ منا اہل بیت کیوں تھا؟ کیونکہ سلمان میں اہل بیت والی صفات تھیں کہ دنیا جب سلمان کو دیکھتی تھی تو سلمان یاد نہیں آتا تھا، دنیا کو علی یاد آتے تھے۔ جب رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ من اہل بیت کیوں کہا؟ فرمایا کیونکہ سلمان نے زندگی میں کبھی اپنی آرزو نہیں کی، ہمیشہ وہی چاہا جو میں نے چاہا اور علی نے چاہا۔ جب یہ چاہتیں بدل جاتی ہیں تو میں نے کل کی مجلس میں کہا کہ معیار کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کمال کو پسند کرتا ہے، پرفیکشن کو پسند کرتا ہے۔ بچے سے پوچھو گے وہ کمال چاہتا ہے، کافر سے پوچھو گے کمال چاہتا ہے، ہندو سے پوچھو گے کمال چاہتا ہے، بوڑھے فقیر جو روڈ پہ سو رہا ہے نا اس سے بھی پوچھو گے وہ کمال چاہتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے جب بشر کی فطرت میں چاہتے کمال تھی پھر بشر زوال کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ جب ہر بندہ کمال چاہتا ہے، کوئی بھی کائنات کا ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو فیل ہونا چاہتا ہو، پھر اتنے شاگرد فیل کیوں ہوتے ہیں؟ بندہ نہیں چاہتا فیل ہو لیکن فیل ہو رہا ہے۔ بندہ نہیں چاہتا، کوئی بھی کائنات کا بندہ کافر سے کافر یزید سے بھی پوچھو گے نا جہنم میں جانا چاہتے ہو، کہتا نہیں، پھر جہنمی کیوں بنا؟ فطرت میں کچھ ہے پر عمل میں یہ کچھ اور کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ میں نے کہا شیطان کا کام ہے ریپلیسمنٹ کرنا۔ شیطان کبھی بھی یہ آپ کو نہیں بولے گا کہ آج مجلس کرواؤ یزید کے نام پہ، اسے پتہ شیعہ کبھی کریں گے ہی نہیں، یہ مر جائیں گے یزید کے نام پہ، کون مجلس کرتا ہے؟ تو شیطان کیا کرے گا؟ مجلس سے نہیں روکے گا لیکن ریپلیسمنٹ کرے گا۔ سادہ سی مثال، ریپلیسمنٹ کیسے کرے گا؟ اب آپ سے کہے گا قصیدہ پڑھو، آپ قصیدہ پڑھو گے، کہے گا دھن یزید والی لگاؤ، اب مجمع بابا بھی کرے گا، یہ قصیدہ بھی پڑھے گا،
لیکن دھن کون سی ہوگی؟ یزید والی. تو مولانا یزید کی کوئی دھن ہے؟ آپ نے یزید کو سنا تھا؟ یزید شخص کا نام نہیں ہے، یزید صفت کا نام ہے. لیکن سوال یہ ہے، جب زیارت، یہ بھی ایک اچھے سوالات ہیں جو ذہن میں میرے بھی آتے ہیں، آپ کے بھی آتے ہوں گے، کہ مولانا اگر لعنت صفت پر ہے تو پھر زیارت عاشوراء میں کچھ نام کیوں ہیں؟ دونوں ہے نا، اللہم لعن اول ثم ثانی والثالث والرابع ویزید خامسا. جب 4 تک آتے ہیں تو نام نہیں ہے، جب 5 پہ پہنچتے ہیں تو معصوم نام دیتے ہیں. تو سوال یہ ہے، معصوم نے پہلے کا نام کیوں نہیں لیا، دوسرے کا نام کیوں نہیں لیا، تیسرے کا نام کیوں نہیں لیا، اور جب یزید کی باری آتی ہے تو یزید کا نام کیوں لیا؟ کبھی کبھی اچھا سمجھانے کے لیے اور مثال، مثلا ایک مومن میرے مولانا میں لوڈو کھیل رہا ہوں، کیا حلال ہے حرام ہے؟ ایک کئی نوجوان کہتے ہیں مولانا ہم کارڈز کھیلتے ہیں، تاش کے پتے، لیکن ہم شرط نہیں لگا رہے ہیں، دوستی میں کھیل رہے ہیں، حرام ہے حلال ہے. مجتہدین کہتے ہیں چاہے شرط لگاؤ یا نہ لگاؤ حرام ہے. تو کسی نے کہا مولانا یہ حرام تھا شرط کی وجہ سے، اب کیوں حرام ہے جبکہ میں شرط نہیں لگایا؟ کبھی کبھی کوئی کھیل مظہر حرام بن جاتا ہے. ایک بندہ کہے میں شراب تو نہیں پیتا، لیکن شریعت کہتی ہے شرابی کے ساتھ گھومو بھی نہیں. جس ٹیبل پر وہ شراب پی کر گیا تیری نگاہوں کے سامنے، اس ٹیبل پر بیٹھ کر اگر کھانا کھاؤ گے، کھانا کھانا حرام ہے. کیوں؟ خاص گلاس جو ہیں شراب والے، اس گلاس میں پانی بھی پیو گے تو حرام ہے. کبھی کبھی کوئی چیز برائی کا مظہر بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ کس شرابی کے ساتھ گھومنا حرام ہے؟ ہر شرابی کے ساتھ نہیں. ایک بندہ شراب پیتا ہے، آپ کو پتا ہے شراب پیتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا، اس کے ساتھ گھوم سکتے ہو، اس کے ساتھ سفر کر سکتے ہو. لیکن ایک وہ شرابی ہے کہ ہر بندے کو پتا ہے. اب جب اسے دیکھتے ہیں نا تو انہیں یہ یاد نہیں آتا، شراب یاد آتی ہے. یعنی اس نے خود کو مظہر برائی بنا دیا، جس طرح سلمان نے خود کو مظہر اہل بیت بنا دیا. تبھی منا اہل بیت بنانا. تو جب کوئی شخص کسی صفت کا مظہر بن جاتا ہے تو جب اس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے، یہ اس کے پورے مظہر کے صفت پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے. جن کا نام نہیں لیا وہ مظہر برائی نہیں تھے، جو کرتے تھے چھپ کے کرتے تھے، شریعت کا ظاہراً خیال رکھتے تھے. لیکن یزید ایک ایسا حکمران تھا جس کا نام آتے ہی ذہن میں برائی کا تصور آتا تھا، جو مظہر برائی بن چکا تھا. جو افراد مظہر برائی بن جائیں، معصوم فرماتے ہیں ان کا نام لے کر بھی لعنت کرو، کیونکہ یہ اس شخص پہ لعنت نہیں ہے، اس برائی پہ لعنت ہے جس کا وہ مظہر بن چکا ہے. آج جب کسی کو بولا جائے نا ظالم نہ بنو، تو بڑے سے بڑے سیاستدان کیا کہتے ہیں؟ ہم یزیدی نہیں ہیں. لفظ یزید کا معنی تو ظلم نہیں ہے نا، لفظ یزید کا معنی تو ظلم نہیں ہے کہ میں یزیدی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یزید کا بچہ نہیں ہوں، میں یزید کے قبیلے سے نہیں. اس کا مطلب میں یزیدی نہیں، مطلب میں ظالم نہیں. اب یزید از اکول ٹو ظلم. یزید مظہر ظلم بن چکا ہے، جس طرح حسین مظہر صبر بن چکا ہے، جس طرح مولا حسین مظہر شجاعت بن چکے ہیں، جس طرح مولا علی مظہر بہادری بن چکے ہیں. جہاں علی کا نام آتا ہے وہاں بہادری کا تصور آتا ہے. تو جب مظاہر بدل جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. تو شیطان یہ نہیں کرے گا کہ آپ کو یہ بولے کہ مثلا یزید کی مجلس کرتا ہے، وہ ریپلیسمنٹ کرتا ہے. آپ کو قصیدہ پڑھوائے گا لیکن وہ قصیدہ جس کی دھن یزیدی ہو، مطلب وہ دھن جو انسان کے ذہن میں رحمان کا تصور نہ لائے، شیطان کا تصور لائے. اس کے پیچھے بھی فلسفہ، شریعت میں ہر وہ چیز جو حلال و حرام ہے اس کے تصورات کو سمجھا کرو. مثلا میں یہاں پہ لفظ میں بڑا پاور ہوتا ہے. ایسے ہی معصومین نے مثلا گانے کو حرام نہیں کیا،
کیونکہ وہ تمہارے خیال کو پاک و پاکیزہ کر کے ولایت کی وادیوں میں چلانا چاہتے تھے. تبھی فرمایا اے انسان لفظ میں بڑا پاور ہے. اب یہاں پر میں لفظ کربلا جب لیتا ہوں تو آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ فوراً ذہن کہاں گیا؟ یعنی سیکنڈز کا بھی فاصلہ نہیں ہے. یہاں لفظ نکلا یا ذہن منہ ہوا کربلا کی طرف. حالانکہ یہ بھی نہیں کہوں کہ ذہن چلا. جب میں لفظ لیتا ہوں گویا کربلا ذہن میں تھی. بس میں نے دیکھا جو کچھ میرے ذہن میں ہے وہ میرے حضور میں ہے. بس میں متوجہ نہیں ہوں کہ کربلا میرے ذہن میں ہے, مولا علی میرے ذہن میں, امام زمانہ میرے ذہن میں, خدا میرے ذہن میں. بس توجہ کرنے کی ضرورت ہے, حضور کی ضرورت ہے. غفلت کا پردہ آتا ہے, چیز ہوتی ہے مجھے نظر نہیں آتی, لیکن جب حضور آتا ہے وہ چیز میرے سامنے آ جاتی ہے. تو مجلس حضور کو پیدا کرتی ہے, الفاظ حضور کو پیدا کرتے ہیں. تبھی فرمایا کہ ہاتھ میں ہر شیعہ اور مومن کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے. یہ تسبیح تیرے وجود میں ذکر کو حاضر کرتی ہے. جب تسبیح کو دیکھتے ہو تو فوراً ذکر یاد آتا ہے. جس طرح جہاں جہاں امام باقر پہ نظر پڑتی ہے تو مولا حسین کا ذکر یاد آتا ہے. اسی طرح جس جس گھر پہ عباس کا علم نظر آتا ہے تو فوراً غازی عباس یاد آتا ہے. یہاں لفظ آیا, یہاں ذہن میں تصور آیا. اب سوال ہے, ایک بندہ قصیدہ حسین پڑھے لیکن دھن انڈیا کے گانے کی لگائے تو نام حسین ہے, لیکن جب دھن کسی گانے کی ہوگی تو ذہن کہاں جائے گا؟ گانے کی طرف جائے گا. تو گویا یہ آب زمزم میں نجاست کو ملا. نام حسین کو نجاستوں کے میدان میں لے رہا ہے. کہ پچھلے سال میں نے اس کا اشارہ دیا تھا کہ یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں, ان کا ذکر پاکیزہ چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, نجس چیزوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا. یہ بڑی ایزلی آپ کی مجالس میں شیطان ہی ہو جاتا ہے, اپنا کام کر کے جاتا ہے. مومن سمجھتا ہے میں حسین کا قصیدہ سن کے ثواب کما کر گیا ہوں, لیکن اپنے گھر میں گناہ کما کر جاتا ہے. مولا حسین کا پیسہ کہاں پہ لگا رہا ہے؟ فروغ گناہ میں, ترویج غنا میں. تو وہ دھن لگا رہا ہے جو گانے کی ہے. اب قصوروار یہ نہیں, عوام بھی ہے. عوام بابا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس نے گانا سنا ہوتا ہے. یہ وہوہ قصیدے پہ نہیں ہوتا, وہوہ اس دھن پہ ہوتا ہے کہ کتنا ایکوریٹ طریقے سے یہ بندہ کاپی کر کے دھن نکال رہا ہے. تو مجمع وہوہ کرتا ہے, واہ تو نے کیا کاپی کی اس گانے کی, کہ وہ خود بھی ایسا گانا خود نہ پڑھ سکتا جیسا تو نے اس کا منبر پہ پڑھ دیا ہے. تو جب عوامی مزاج شیطانی بن جائے تو اصول ہے بزنس کا کہ سیل تبھی ہوتی ہے جب ڈیمانڈ ہو. جب کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں تو سیل کہاں سے ہوگی؟ تو یاد رکھنا, شیطان سب سے پہلے ڈیمانڈ کو پیدا کرتا ہے, پھر اس بازار میں اپنی چیزوں کو بیچتا ہے. تبھی فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نبی نے کہا اس دل میں ایک ہی ڈیمانڈ پیدا کرو, وہ ہے میری آل سے مودت رکھنا. لیکن اگر یہ ریپلیسمنٹ ہو گئی, ڈیمانڈ کسی اور چیز کی آ گئی. اب بات یہ تھی بندہ چاہتا تو کمال کو ہے, لیکن غلط چیز کے پیچھے کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ جس چیز کو شیطان کمال کو تو بدل نہیں سکتا, لیکن شیطان اس کی فطرت کو مسخ نہیں کرے گا. کہے گا اس کے اندر ڈیمانڈ ہے, یہ کمال چاہتا ہے, لہذا وہ کمال کی جگہ کو بدل دے گا. مثلا کمال ہے معرفت حسین, کمال ہے عبادت خدا, کمال ہے نماز تہجد, کمال ہے تزکیہ نفس, کمال ہے اخلاق کی بلندیوں پہ پہنچنا, کمال ہے سخاوت مند ہونا. اب یہ چیزیں کمال ہے, لیکن شیطان کیا کرے گا؟ ریپلیسمنٹ کر دے گا. مثلا اسے کہے گا اگر مال آ گیا تو کمال ہے, شہرت آ گئی تو کمال ہے, حکومت مل گئی تو کمال ہے, رے کی حکومت ملی تو توبہ کمال ہے. اے قاضی شرح اگر یہ سونے اور
درہم و سکے ملے تو تو با کمال ہے، لیکن ایک مرتبہ مولا حسین کو دیکھتے ہو، وہ کمال کس چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ اطاعت خدا کو کمال سمجھ رہے ہیں۔ مولا حسین اپنی انگلیوں کے درمیان اپنے اصحاب کو دکھا رہے، یہ دیکھو کمال یہ ہے کہ تو جنت میں جائے، دنیا میں جو بھی ملے وہ فنا ہے، بقا آخرت کو ہے۔ تو عقل مند انسان فنا کے پیچھے نہیں جاتا، بقا کے پیچھے جاتا ہے۔ تو اہل بیت ذریعہ شناسائی کمال ہے، وہ بندے کو بتاتے ہیں کہ حقیقت میں کمال کیا ہے، اور شیطان حقیقی کمال پہ پردہ ڈالتا ہے اور غلط چیزوں کو کمال کر کے مومن کو دھوکا دیتا ہے۔ اب جب دھوکا کھا جائے تو پوری زندگی دھوکے میں چلی جاتی ہے۔ تبھی امام رضا جب پہنچے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی امن من عذابی۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ حصار ہے، جو اس لا الہ الا اللہ کی ولایت میں آیا وہ ہر طرح کے عذاب سے بچ گیا، لیکن بشرطہا وشروطہا، اس کی شرط اور شرائط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس کی شرط امام وقت ہے۔ تو راہ حق پہ تبھی تک منسلک ہو سکتا ہے جب تیرا ہاتھ امام کے ہاتھ میں رہے، ورنہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت نہیں ملتی، بلکہ با کمالوں سے ربط میں رہنے سے بندے کو جنت ملتی۔ جو تجھے بتائے جو تجھے سکھائے، جو تجھے بتائے کہ کمال ان چیزوں میں نہیں ہے، کمال راہ حق میں ہے، وہ پہچان وہ کون سی چیز ہے جسے ملنے سے تو با کمال بن جائے گا۔ تو واقعاً سخت ہے اس چیز کو سمجھنا، لیکن بندہ جب اہل بیت کی راہوں پہ چلنے لگے تو کئی چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر موت نہیں لگتی بلکہ کمال ملاقات الہی لگتا ہے۔ پھر جب بڑھاپا آئے تو بندہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، انتظار کرتا ہے کب ملاقات علی ہوتی ہے۔ سوچ بدلی، ایموشن بدلے، سوچ بدلی، انسان کے احساسات بدلے، یعنی وہی موت جو اسے غمگین کر رہی تھی، جب معرفت آ گئی اب اسی موت کا سوچ کے غم میں نہیں آئے گا، خوشی میں چلا جائے گا۔ اہل بیت تو سوچوں کو بدلتے تھے، جب فکر بندے کی بدل جاتی تھی بندے کی زندگی بدل جاتی تھی۔ یہ افراد جو تاریخ میں آپ کو ملتے ہیں، ان افراد کی فکر غلط تھی۔ یزید کی اگر فکر صحیح ہوتی یزید نہ بنتا، شمر کی فکر صحیح ہوتی شمر نہ بنتا۔ اگر ہور کو بچایا تو ہور کی فکر میں ہور کو بچایا۔ تو اہل بیت کا کام یہ تھا کہ لوگوں کی فکر کو صحیح ٹریک پہ لائیں، جس کی دعا یہ روز کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس صراط مستقیم کو اس بندے کو چلائیں جہاں پہ چلے اس کی دنیا بھی بنے اس کی آخرت بھی بنے۔ تو کئی لوگ ہیں جو زبان سے 3 ولایتوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جس وادی میں چل رہے ہوتے ہیں وہ وادی شیطان کی وادی ہوتی ہے، اللہ کی وادی نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد تو ایک اپنی فکر کو صحیح کرنا ہے، وہ فکر لینی ہے جو فکر اہل بیت ہے۔ دوسرا نظام ولایت کو سمجھنا ہے۔ ہم نے ولایت کا خلاصہ کیا 3 لفظوں میں، علی ولی اللہ، بس۔ ایک تو ہم نے اپنے دشمن کو خود طاقتور بنایا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ مثلا قرآن کے جزء خاطبہم الجاہلون، جب جہلاء تجھ سے مخاطب ہوں تو قالوا سلاما، جاہل کا جواب خاموشی۔ مثلا سپاہی صحابہ کے چند لوگوں نے گستاخی کر دی مولا امیر کی شان میں، نہ بول دیا کہ ان کے کلمہ اس طرح ہے، دہشت گردی ہے، تو اگر اس چیز کو پھیلایا نہ جاتا، یعنی ایک بندہ میرے مولا کے لیے کچھ بول رہا ہے اور میں اسے پھیلاتا جا رہا ہوں، تو 2 طریقے ہیں، ایک تو پھیلاؤں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری انرجی اسی چیز میں لگ جائے۔ دیکھیے جو آپ نے ایسی ایکٹریسز اور ایسے ٹک ٹاکر دیکھے ہوں گے، 1-2 مہینہ 3 مہینہ کچھ ان کا نظر نہیں آتا، پھر ایسے اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پہ وہ زندہ رہے۔
گراؤنڈ پہ جب ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، آج جنگ سوشل میڈیا کی ہے۔ مثلاً کئی ایسے لوگ ملیں گے، کئی ایسے خطیب ملیں گے، کئی ایسے مولوی ملیں گے، کئی ایسے مناظر بھی آپ کو ملیں گے، اصولیین ملیں گے، غیر مقلد ملیں گے، اخباری ملیں گے، جو گراؤنڈ پہ ہیں ہی نہیں لیکن سوشل میڈیا پہ بڑے مشہور ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوا میں زندہ ہیں، کچھ لوگ زمین پہ زندہ ہیں۔ اب یہ جو ہواؤں میں زندہ ہے نا، جن کو ہم میں بیٹھے تھے تو ہم نے کہا کہ سوشل میڈیا بندے کو بہت جلدی مشہور کر دیتا ہے، تو میں نے کہا اس کی مثال ایسے جب فارمی مرغی بہت جلدی موٹی ہو جاتی ہے پر چل نہیں سکتی۔ یہ جب گراؤنڈ میں آتے ہیں چل نہیں پاتے کیونکہ فارمی مرغیاں موٹے بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ٹک ٹاک پر یا مختلف جگہوں پہ مختلف مولوی بھی آپ کو ملیں گے، یہ ذریعہ ہے، ابزار ہے خود کو مشہور کرنے کا، اور اسی شہرت کے پیچھے پیسے لگاتے ہیں، ٹیمیں بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اب ظاہر اسے وہاں پہ زندہ رہنے کے لیے کوئی ایشو پھینکنا ہے، اور ہم اس ایشو کو پھیلا کر اس کا مقصد کیا کر دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے دو طریقے ہیں دشمن علی کو خوار کرنے کے۔ تصور کیجئے یہ دشمن علی ہے، یہ مولا علی ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں اسے برا بھلا کہوں، تو اس سے کیا ہوگا، جب میں اسے برا بھلا کہوں گا تو ظاہر ہے چار اس کے بھی ہوں گے حامی، تو مجھے برا بھلا کہیں گے، پھر کمنٹس پہ کمنٹس، پھر باتوں پہ باتیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے جس سے اختلافات بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے میں اسے چھیڑوں نہیں، میں صرف علی کو پڑھوں، میں اسے چھیڑوں نہیں، میں مولا علی کو اتنا پڑھوں اتنا پڑھوں اتنا پڑھوں، اب علی یہاں ہے یہ تو ویسے بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم فضول لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ پڑھو کہ مولا کا علم کیا تھا، مولا کا اخلاق کیا تھا، آپ پڑھو امام حسین العابدین کی دعائیں کیا تھیں، آپ پڑھو امام حسین کے دعائیں عرفات میں کتنے معارف تھے، آپ اتنے معارف پڑھو۔ اب ظاہر جو سننے والا آئے گا، اگر میں اس کو ڈسکس کروں گا کل یہ مجلس میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کے دل میں اس کی محبت پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اگر میں مولا علی کو اتنا پڑھوں گا کل وہ اپنے مفتی کے پاس جائے گا، بھائی ان میں اگر کچھ تھا تو مجھے بتا، وہ اتنا پڑھ چکے ہیں۔ اب دو چیزیں مولا کی شخصیت سے بیان ہوتی ہیں۔ اب ایک بندہ تاریخ کی جنگوں کو اٹھاتا ہے، مثلا خیبر پڑھتا ہے، خندق پڑھتا ہے، کئی ایسی چیزیں پڑھتا ہے، یا 90s میں 80s میں کچھ نقطے لگتے تھے جن کو ہم مناظراتی نقصی نقطے کہتے تھے، تو آج نہیں چلتے۔ آج علم کا زمانہ ہے، آج لوجک کا زمانہ ہے۔ ایک بڑا بزنس مین اہل سنت کا مولانا میں مکتب کو پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ مثلاً آپ بولو کہ مولا علی نے مردے کو زندہ کیا، وہ بولے کہ شیعہ ایسے بولتے ہیں، اب میں کیسے ثابت کروں مولا نے مردے کو زندہ کیا؟ آپ بولو مولا علی ہواؤں میں اڑتے تھے، ایک مومن نے نہیں 40 مومنوں نے دعوت دی، مولا 40 کے گھر چلے گئے۔ تو آج کا جوان جو تھوڑا ماڈرن قسم کا پڑھا لکھا تو کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے شیعہ۔ لیکن اگر میں اسے نہج البلاغہ دوں، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ زندہ معجزہ علی ابن ابی طالب ہے۔ میں اسے مولا کا وہ خطبہ دکھاؤں جس میں نقطہ نہیں، جس میں الف نہیں، یہ علم علی ابن ابی طالب ہے۔ کہ ہم مکتب کو جاننا چاہتے ہیں، میں نے کہا جاننا چاہتے ہیں اہل بیت کا علم کتنا تھا، زہد کتنا تھا، تقویٰ کا جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سب سے پہلے جاؤ دعائیں کو میں پڑھو۔ اتنا عشق اس کے اندر آیا، ایسی دعا نہ کسی صحابی سے ملتی ہے نہ کسی ولی سے ملتی ہے، ایسی دعا پڑھی امیر المومنین نے کہ کوئی اور دعا نہیں، کہ دعائیں بہت ہیں تو پہلے یہ پڑھ لے۔ دعائیں کو میں پڑھی، اس کے بعد میں نے کہا یہ ہے دعائیں عرفہ۔ عرفہ جیسی تو دعا ہی نہیں ہے نا اللہ کے ساتھ۔ میں نے کہا پوری دعا حسین نے کھڑے ہو کر پڑھی، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسے الفاظ کی ترتیب جو امام حسین نے دی، کھڑے ہو کر بتا اتنی بڑی دعا، حافظہ دیکھیے
اب یہ بھی نہیں کہ مولانا یاد دل میں لدن نہیں تھا نا، جب وہ خود پڑھیں گے یہ اہل بیت 2 دعائیں پڑھ کے کہنے لگا واللہ اگر نبی کے بعد کوئی ولی ہو سکتا ہے تو آل نبی ہو سکتا ہے۔ اب میں بیڑ لاتا ہوں ان کو برا بلا بولنے، خواب اسے شیعہ ہونا تھا۔ قرآن کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا، یہ ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے، آتے ہی اگر کسی کے باپ کو گالی دو گے تو تیرے ساتھ بیٹھے گا، انہوں نے تو باپ بنایا ہوا ہے نا ان کو، اس سے زیادہ پڑھ کے بنایا ہوا ہے انہوں نے، دین کا مرکز، دین کا محور، ایمان کا جز بنایا ہوا ہے، حقیقت میں ہے کچھ بھی تو بنایا ہوا ہے۔ اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شیعہ یہ کرتے ہیں اور آپ وہی کر کے ان کی بات کو سچا ثابت نہیں کر رہے ہو، آپ ان کے الٹ چلو، آپ وہی کہو جو مولا کی ذات، مولا کا اخلاق، مولا کی کتنی کتابیں ہیں بھائی، 70 جلدیں علماء نے، بہار کو دیکھ لو، شیخ مفید کی کتابیں دیکھ لو، علامہ مجلسی کی کتابیں دیکھ لو، یہ سب کچھ علم کس کے دیا ہے؟ لیکن جب پوری تقریر شعر و شاعری پہ چلی جائے، پوری تقریر لفاظیوں پہ چلی جائے، تو میں اردو جھاڑتا رہوں، میں شعر و شاعری کوئی پڑھو 5 منٹ 10 منٹ، مجلس حسین کا مطلب یہ ہے یہاں حسین کی باتیں کی جائیں، اپنے ذہنی تصورات بیان نہ کیے جائیں۔ کبھی کبھی ہم خود ان کو اوپر لاتے ہیں، حالانکہ وہ اہل سنت میں اکثریت میں بھی نہیں، 2 3 4 5 بدنام چہرے ہیں جو آتے ہیں سوشل میڈیا پہ کوئی چیز پھینکتے ہیں اور ہم اسے اتنا پھیلاتے ہیں، وہ چاہتے بھی یہی ہیں۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کو بدلا جائے، ایک گاڑی 120 کی اسپیڈ سے چل رہی ہے، اب تصور کرو 1 میٹر ادھر ہو جائے تو جتنی اسپیڈ سے وہ جا رہی ہوگی نا اتنی اسپیڈ سے غلط راستے پہ چلی جائے گی۔ یہ قوم صدیوں سے عزاداری بنا رہی ہے، اور اگر حقیقت عزاداری یہ قوم سمجھ جاتی شاید پوری دنیا میں کسی ملک میں بھی شیعہ سے مضبوط کوئی قوم نہ ہوتی۔ ہر سیاستدان یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑے سے بڑا جلسہ کروں، مشکل سے مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کو گھروں سے نکال کر میدانوں میں جمع کرنا، بسیں بھیجی جاتی ہیں، دیگوں کی لالچ دی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر کے 2 لاکھ 1.5 لاکھ زیادہ سے زیادہ کوئی سیاسی جلسہ ہوگا، کتنے مجمع کا جلسہ ہوگا۔ یہ واحد قوم ہے جسے حسین نے گھر سے نکلنے کی ٹریننگ دی، یہ ریگولیشن ہے، یہ تجھے ٹریننگ دے رہے ہیں کہ نکلو اپنے حق کے لیے، یہ ٹریننگ ہے۔ شیعہ کا حق مارا جائے اس پر واجب ہے اپنے حق کے لیے نکلے، لیکن اگر عزاداری کو میں نے کل کہا تھا یہ اچھے عبادی کاموں کو رسم بنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ شیعہ جلوس کے لیے نکلتے ہیں، 40 بہت سے حکومت کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ سوچیے اس میں یہی مسئلہ ہے۔ اس قوم کو اگر نکلنے کی عادت ہو گئی نا، کل شیعوں کا چھوٹا سا ایشو بھی ہوگا، یہ ہزاروں بار کون کنٹرول کرے گا؟ دنیا کی بڑی سی بڑی فوج بھی ہو نا، 20 لاکھ مجمع کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتی، 10 لاکھ کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتی، 5 لاکھ کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایران میں انقلاب آیا تھا وہ 70 ملین لوگ نکلے تھے؟ نہیں، زیادہ سے زیادہ 4 ملین 5 ملین لوگ روڈوں پہ نکلے تھے، انقلاب آ گیا۔ 1 ملین لوگ بھی نکلے نا انف ہے۔ جب طاہر القادری یہاں پہ آئے تھے یہ پرسپشن تھی اگر 10 لاکھ لوگ طاہر القادری لا دیتا تو حکومت کو گرا دیتا۔ لوگوں کا پاور ہوتا ہے، لوگوں میں طاقت ہوتی ہے، اور یہ طاقت امام حسین نے آپ کو دی، یہ سوچ دی کہ صرف مرد نہیں بچے نکلتے ہیں، بوڑھے نکلتے ہیں، خواتین نکلتی ہیں، یہ جذبہ، یہ ٹریننگ ہے نا، جب آپ ٹرینڈ ہو جاؤ گے۔ لیکن اس ٹریننگ کا فائدہ کب ہے؟ اب ایک مرتبہ آپ نکلتے ہو نام حسین پہ، اب یہاں پہ غور کرنا، یہ مین پوائنٹ ہے جو شیعت کی طاقت کا پوائنٹ ہے۔ آپ کو نکال رہا ہے نام امام حسین، حسین ہے یا امامت شیعت کا قبلہ ہے۔ ہماری ولایت کا مطلب ہے آپ کی زندگی کی جو ڈائریکشن ہے وہ امامت ہے۔ مثال کے طور پہ میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں قرآن پڑھوں، کس ڈائریکشن میں پڑھوں گا؟ جو امام کہے، یہ ڈائریکشن ہے۔ اب شیعت میں تشہد کا مسئلہ آیا، مختلف مسائل ہوئے،
بگڑے کیوں؟ کیونکہ ڈائریکشن نہیں تھی. جب تک امام زندہ تھا تب تک آپ کو ڈائریکشن تھی. رسول خدا جب تک زندہ تھے یہ سارے اصحاب ایسے تھے کیونکہ ڈائریکشن سنگل تھی. لیکن جیسے رسول پردہ پوش ہو کے دنیا سے چلے جاتے ہیں اب کتنی ڈائریکشنیں بنی. مہاجرین کی الگ, انصار کی الگ, مولا علی کے چاہنے والوں کی الگ, ڈائریکشنیں مختلف بن گئے. تو مسلمان کو یہ نہیں پتا. اب جو عام مومن ہے, اب ایک آدمی تو پڑھا لکھا ہے, عالم کو پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے. اب جو مجمع میں سال میں 10 مجلسیں, 20 مجلسیں, 40 مجلسیں سنتا ہے, اسے کیا پتا کہ ڈائریکشن کیا ہے. تو لوگ رسول خدا عام لوگوں کے لیے کلی ڈائریکشن دے کر گئے, جنرل ڈائریکشن. وہ یہ تھی کہ علی الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. یہ مت دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے. اس جملے پر غور کیجیے گا. یہ کیوں کہا کہ یہ مت دیکھنا کہ حق اور علی جدا ہیں, کہ رسول خدا اس طرح فرما رہے یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے. مطلب میرے جانے کے بعد بڑی بڑی شخصیات جنہیں تو حق سمجھتا تھا, جن کا اٹھنا بیٹھنا میرے ساتھ تھا, اب ایک مرتبہ جب میں چلا جاؤں گا, مثال کے طور پہ جیسے قائد اعظم چلے گئے تو قائد اعظم کا رائٹ اینڈ لیفٹ تو بڑی بڑی شخصیات تھیں اور ان کے پیچھے لگی نا. اب وہی آپس میں لڑ پڑے تو کون کیا کرے. لیکن اگر قائد اعظم یہ بول جاتے بھائی میرے بعد فلاں بندہ حق کے ساتھ ہے, تیری نگاہ میں مثلاً یہ 4 یہ 5 لوگ حق کے ساتھ ہیں, فرمایا بس علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. مثلاً کسی ایسی شخصیت کو جسے تو حق بھی سمجھ رہا ہو, اگر وہ کہیں اور جائے تو اسے نہ دیکھنا, علی کو دیکھنا. اور اس کے سپورٹ میں جناب عمار کی روایت تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عمار جنت کی طرف بلائے گا اور وہ لشکر جہنم کی طرف بلائے گا. عمار کس لشکر میں تھے؟ علی کے لشکر. علی کس کے ساتھ تھے؟ حق کے ساتھ. یعنی ذات علی قبلہ ہے, ذات علی محور ہے. کتنی بڑی بڑی شخصیات ہو, یہ مت دیکھنا وہ کہاں جا رہی ہے, یہ دیکھنا کہ علی ابن ابی طالب کہاں جا رہے ہیں. تو ہر وہ بندہ کامیاب رہا جس نے سخت ترین حالات میں قبلہ کسے بنایا, محور مرکز کسے بنایا, ڈائریکشن کون تھا؟ علی بن ابی طالب. اب جب علی کے پیچھے چلے گا تو یہ سیدھا راستہ ہے, اب یہ گمراہ نہیں ہوگا. اس سے ڈائریکشن دی گئی ہے. گوگل میپ بھی ہے نا, آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے نا, اسی ڈائریکشن پہ چلو گے تو آپ اپنے مرکز تک پہنچو گے, اپنی منزل تک پہنچو گے, اپنی جہاں پہ جانا چاہتے وہاں پہنچو گے. تو مولا علی کو بنایا. اب مولا علی چلے گئے, امام حسن آئے. شیعہ پھر تقسیم ہوئے. شیعہ تو نہیں تھے, محب تقسیم ہوئے. کچھ گئے امام حسین کے پاس, کہنے لگے کہ حسین آپ قیام کریے, حسن صلح کر رہے ہیں, لہذا ہم آپ کا ساتھ. امام نے یعنی ایک زمانے میں اگر 2 امام بھی ہوں پر ڈائریکشن ایک ہوتی ہے. ایک وقت میں 2 امام ہیں پر ڈائریکشن ایک ہے. امام حسین نے فرمایا جو حسن کہے وہ حسین کا قبلہ ہے. یعنی امام بھی جسے ڈائریکشن بنا رہے وہ وہی ہے جو امام حسن کہہ رہے ہیں, کیونکہ 2 ڈائریکشنوں کی قوم تقسیم ہو جائے گی. پھر آتے ہیں کربلا میں امام حسین. کئی ڈائریکشنیں بنی, یہ بنتی رہی ہر زمانے میں, لیکن ہر وہ بنے جو حسین کے پیچھے لگے, حبیب وہ بنے جو حسین کے پیچھے لگے. کوفے کا قیام کیوں بگڑا؟ ذرا سوچئے کہ وہ کوفہ جو اتنا مولا حسین کو قتل چکا, سلیمان سورہ دی مختلف ڈائریکشنیں بن گئی. کچھ نے کہا کہ ہم بیعت مسلم کرتے ہیں, کچھ نے کہا ہم انتظار حسین کرتے ہیں. جب خط لے کر آئے تھے جو مسلم کہے سمجھو میرا نمائندہ ہے, جو یہ ڈائریکشن دے اس پہ تجھے چلنا ہے. زمانہ چلتا گیا 7ویں امام کا زمانہ. مولا زندان 14 سال زندان ہے. آرگنائزیشن آف لا سب سے زیادہ جو وکیل بنائے امام موسیٰ کاظم نے. سب سے زیادہ جس امام کو خمس دیا جاتا تھا امام موسیٰ کاظم. لیکن مولا تو زندان میں پیسہ کن کے پاس جا رہا ہے؟ وکلا کے پاس جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کچھ دیندار, کچھ غیر دیندار, کچھ متدین, کچھ غیر متدین تھے. امام پردہ پوش ہو کے چلے گئے. امامت کسے ملنی تھی؟ امام رضا. اپنوں نے کہا دیکھیے ڈائریکشن کی بڑی اہمیت ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, امام رضا امام نہیں ہے. بچوں کو سمجھائیے کہ مولا کا رقب غریب الغربا کیوں ہے.
کیا پیسے میں غریب ہیں؟ اہل بیت پیسے کے اعتبار سے کبھی غریب رہے ہی نہیں ہے، کائنات ان کی ہے۔ تو اکثر مومنین جا کے گریہ کرتے مولا امام رضا آپ کا روزہ ماشاءاللہ اتنا حسین، اتنے خادم، سونے کی سبیل، مولا آپ غریب کہاں؟ امام حسن غریب ہیں کہتے ہیں نا۔ اس کے ذہن پھر بھی دیکھو کل میں نے لفظ پہ پڑھا تھا، اب لفظ کا مفہوم اسے پتہ ہی نہیں، یہ سمجھتا غریب کا مطلب ہے کہ مولا کی قبر بنی نہیں ہوئی اور مولا کا روزہ بنا نہیں ہوا۔ غریب کا مطلب یہ نہیں ہے، اس معنی میں کوئی بھی اہل بیت غریب نہیں تھا، اس معنی میں پھر امام کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے، لقب ہے ایک معصوم کا غریب الغرباء، واحد امام تھا جسے شیعوں نے امام ماننے سے کہا، اس لیے غریب تھا۔ اللہ نے بیٹے کا اولاد نہ دیا، 40 سال تک کہتے تھے یہ امام نہیں ہے کیونکہ اسے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، سلسلہ امامت کیسے چلے گا؟ ڈائریکشن جب بگڑ جاتی ہے تو بندہ امام سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا مال کی لالچ تھی، اتنا خوف امام رضا کو کیسے دے تو وہ کہا کہ نہیں یہ امام نہیں ہے۔ تو جب خدا نے بیٹا دیا، اتنے بدبخت تھے، اتنے بدبخت تھے کہ مولا کو کہنے لگے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ حالات امام رضا ہیں کہ چہرہ شناس کو انہوں نے بلایا جو چہروں کو دیکھ کر پہچان کرواتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ امام گئے، وہ اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جھجکتے نہیں ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے جس سے بلانا ہے بلاؤ، چہرہ شناس کو بلایا، کھیت پہ لے گئے، کئی کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ امام رضا کو کہا جاؤ کسانوں کے بیچ میں، وہاں پہ ان کے ساتھ کام میں مشغول ہو جائیے۔ اور امام جواد بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، چہرہ شناس آیا، چہرہ شناس کے ساتھ باتیں کی، کہ چہرہ شناس یہ تو بتاؤ یہ جو بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے بتا سکتے ہو کس کا والد کون ہے؟ اب یہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھو 15 20 25 کتنے لوگ، اور امام رضا دور ان کسانوں کے ساتھ کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے تھے۔ اس لیے ایک مرتبہ چہرہ انور امام جواد کو دیکھا، پھر ان کے مکروہ چہروں کو دیکھا، کہا ان میں سے کوئی نہیں۔ پھر اس نے چہرہ گھمایا، دور کسانوں کو دیکھا، نگاہ انور چہرہ امام رضا کو دیکھا، خدا کی قسم اگر اس بچے کا کوئی باپ ہے تو یہ ہے۔ یہاں پہ جتنے وہ شیعہ جو کنفیوز شیعہ تھے انہوں نے ان کی ملامت کی، تمہیں شرم نہیں آتی اتنے سالوں سے تمہیں ہمیں گمراہ کر کے رکھا۔ تبھی غریب الغرباء بولا جاتا ہے۔ غیر تکلیف دے اتنی تکلیف نہیں ہوتی لیکن کوئی اپنا تکلیف دے، یہ مولا کی غربت تھی۔ اتنے سالوں تک قبلہ بنتا رہا امام زمانہ، غیبت صغرا، 4 نائب آئے، مولا سے شیعہ نہیں مل سکتے تھے تو امام نے ڈائریکشن جو شیعوں کی بنائی وہ کن کی طرف بنائی؟ نائبان خاص کی طرف بنائی۔ شرعی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ میرے نائب خاص سے پوچھنا، شیعہ پوچھتے تھے، خط جاتا تھا، جواب خود نہیں دیتے تھے، امام سے لکھوا کے لاتے تھے اور یہ امام نے جواب دیا۔ اب 300 سال سے زیادہ عرصہ غیبت صغرا کا گزر چکا، اب مولا جانے غیبت کبرا میں شیعوں کی ڈائریکشن کا کیا ہوگا؟ یہ مین پوائنٹ ہے۔ اب شیعوں کے قبلے کا کیا ہوگا؟ بھائی امام زمانہ نہیں ہے تو مولا کا نائب ہے، مجھے جو بھی مسئلہ ہوگا میں نائب سے پوچھوں گا، امام تک میری رسائی ہوگی۔ اب امام زمانہ جا رہے ہیں، اس بازار میں ہر بندہ اٹھے گا اور مجھے نئی ڈائریکشن دے گا تو مجھے کیسے پتا چلے مجھے کس کو فالو کرنا ہے؟ تو امام کہتا کہ وَلِلْ عَوَامِ عوام پر واجب ہے کہ تقلید کرے تاکہ ڈائریکشن معین رہے۔ کس کی کریں؟ سامنند نفس، جو ایسا ہو جس میں ہوا ہو، حوث نفس ہو، جس نے ذات کا تزکیہ کیا ہو، جس کے وجود میں خوف خدا ہو، جو بری شہرت والا نہ ہو، نیک پاک ساز شہرت والا ہو، دنیا کہے یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، ہمیں سے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور علمی اعتبار سے مضبوط ہو، ہمارے اخبار میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا، اخبار کا مطلب ہماری جتنی روایات ہے اس کا علم رکھتا ہو، اب جب تک ہم غیبت کبرا میں ہے یہ تیرا قبلہ ہے۔ اب آتا ہوں شیطان کی طرف۔
شیطان کو پتا ہے کہ شیعوں کے دلوں میں دو چیزوں کی بڑی محبت ہے. ایک شیعہ کے دل میں محبت علی ہے, دوسرا شیعہ کے دل میں محبت امام زمانہ ہے. اب دونوں ذرائع سے اس قوم کو گمراہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ڈیمانڈ ہے اس چیز کی. تو دو فتنے شیعوں میں ہوئے, یا مولا علی کے نام پہ فتنہ کرے گا یا امام زمانہ کے نام سے اس قوم کے جوانوں کو اٹریکٹ کرے گا. بڑا اور ٹاپک ہے نا امام زمانہ, ہر جوان پسند کرتا ہے اور امام زمانہ پہ پڑھیے, زمانہ پڑھیے. تو کئی ایسے مولوی, کئی ایسے خطیب, کئی ایسے پیر, کئی ایسے مرشد, کئی ایسی خانقاہیں بنانے والے یا علی کے نام پہ یا امام زمانہ کے نام پہ. اچھا مولا علی کے نام پہ جو کر رہے ہیں وہ تو برملا ہے, لیکن بڑی خفیہ طریقے سے امام زمانہ کے نام پہ کام کیا جا رہا ہے. مثلا آپ کے ساتھ اچھی باتیں کریں گے, ادب ہونا چاہیے. اہل بیت کے نام مثلا ادب سے لینے چاہیے, بیویوں کے نام نہیں لینے چاہیے. مثال دے رہا ہوں, رزق حلال کی بات کریں گے, کھانا اپنا ہونا چاہیے, زمینیں اپنی ہونی چاہیے. اب لوگوں کو امام زمانہ کے نام پہ کہ ہر گھر میں مولا کی کرسی ہونی چاہیے, ہر ہفتے محفلیں سجانی چاہیے, اچھے یہ سارے اچھے کام, میں برائی نہیں کر, یہ سارے اچھے کام اچھے کاموں کے ذریعے اٹریکٹ کریں گے, اٹریکٹ کریں گے. ایک جوان اسے کہتے ہیں مولانا نام بھی ہوگا فلاں فلاں ہے, بڑی امام زمانہ کی باتیں کرتا ہے, ہمیں اتنا اٹریکٹ کرتا ہے امام زمانہ کی طرف. میں نے کہا جو بھی ہو, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, ایک سوائے سے جو بھی ہو, امام زمانہ کی بات کر رہا ہے اچھی بات ہے, مولا علی کی بات کر رہا ہے اچھی بات ہے, حضرت کی بات کر رہا ہے اچھی بات ہے, لیکن جو بھی ایسی باتیں کرے سب سے پہلے اس کے قبلے کا اس سے پوچھنا. اگر اس کا قبلہ صحیح ہے تو بندہ صحیح ہے. تو مولانا قبلہ کیا؟ میں نے کہا یہی پوچھنا تقلید کرتا ہے کہ نہیں. اس وقت یہ شریعت کا قبلہ ہے. قبلے سے مطلب یہ آپ کی ڈائریکشن ہے. اگر آپ اس سے ڈائریکشن میں چل رہے ہو تو آپ صحیح ہو, اور اگر یہ آپ کی ڈائریکشن نہیں ہے, جو کچھ کرو وہ غلط ہے. کوئی ایسی طرح ہے کہ بندہ وضو نہ کر کے جتنی بھی نمازیں پڑھے نماز غلط ہے. یہ شیعت کی ڈائریکشن ہے. اب کس مجتہد کی تقلید کرنی ہے آپ کا پرسنل ایشو. امام صفات فکر, امام صفات بتائیں, صفات علی کے تعارف کے لیے جب صفات کافی ہے تو کیا مجتہد کے تعارف کے لیے صفت کافی نہیں ہے؟ امام صفات نکالو, یہ صفات ہے. تو بڑے سے بڑا متقی, بڑے سے بڑا ذاکر, بڑے سے بڑا امام زمانہ کا تعارف کروانے والا, اس سے یہ پوچھو قبلہ تقلید کس کی کرتے ہو. بہت بڑے چینل پہ ایک بندہ بیٹھا تھا, اس نے کہا مولانا بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں بلاتے ہیں. میں نے کیسے یہ پوچھو تقلید, جب تقلید کا سوال, اس نے بات ایسی گول کی, وہ ایک دروازے سے آیا دوسرے دروازے سے نکل گیا. میں نے کہا یہی پتا چلا نا اس کا قبلہ اہل بیت والا نہیں ہے. اس نے اپنا قبلہ, اپنی سوچ, اپنی ذات کو بنایا ہوا ہے. یہ اپنی ذات کے اندر جی رہا ہے, یہ علی کی ولایت کے اندر نہیں جی رہا. ولایت اطاعت سے آتی ہے. اور کون سی قومیں کامیاب ہوئی؟ اب آتا ہوں جلوس کی طرف. اب امام حسین کے نام پہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہے کہ آپ جلوس نکالتے ہو. ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلتے ہیں. دنیا کا کوئی سیاستدان کسی کو نکال نہیں سکتا, لیکن کس کے نام پہ آتے ہو؟ آج امام حسین ظاہری طور پر تو نہیں ہے نا کہ ہمیں جب ضرورت پڑے تو آئیں. یہ تو کچھ ڈیٹس ہیں جن میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب ظلم کے خلاف نکلنا ہو, مظلوم کی حمایت میں نکلنا ہو, تو بیوی بچوں خاندان کے ساتھ باہر نکلنا ہو. آج اگر اس ٹریننگ یافتہ جوان کو کہیں بلانا ہو, مثلا میں نے ایک بندے کو بندوق چلانا سکھا دی, ٹریننگ دے دی, لیکن اب میدان جنگ میں سے بلاؤں تو کیسے بلاؤں؟ یہ تو سال میں ایک ہی بار نکلتا ہے. لیکن اگر اچانک سے جنگ ہو گئی تو میں اسے کیسے نکالوں گا؟ اچانک سے کوئی ٹائم میں سانحہ ہوا, میں شیعوں کو کیسے نکالوں گا؟ اچانک شیعوں کے نصاب کا مسئلہ ہوا, شرعی مسئلہ ہوا, فقہی مسئلہ ہوا, حجاب کے خلاف کے قومی اسمبلی میں قانون پاس ہو گیا, جوانوں کی غیرت کے حوالے سے, گے کے اوپر, لیسبین کے اوپر, جو اسلام کے سخت ترین قوانین کے خلاف ہے, اور آپ کا حکمران ایسا قانون پاس کر دیتا ہے, تو آپ کیسے نکلو گے؟ کون نکالے گا؟ حسین کے نام پہ تو آپ یہاں کہیں پہ نکلتے ہو, عاشورہ کے نام پہ نکلتے ہو. تو اب آپ کو وہی نکالے گا جس کو آپ نے قبلہ بنایا ہے. اور جو قومیں اس قبلے کو فالو کرتی ہیں ان قوموں میں انقلاب بھی آ جاتا ہے.
ایرانی قوم کس کے کہنے پر نکلی؟ جسے انہوں نے اپنا قبلہ سمجھا تھا. تو کہا اگر نائب امام کا ہے اور یہ میرا قبلہ ہے تو اس کی اطاعت اور ہو ایسے ہی ہے جیسے میرے امام کی اطاعت ہے. 8 سال اس قوم نے اپنے بچوں کو قربان کیا. ایک ماں نے 5 بچوں کو قربان کیا. تو جو قوم نائب سے اتنی محبت کرے، تصور کرو امام کی محبت کتنی ہوگی. تو اگر تو مسلم ابن عقیل سے وفا نہیں کر سکتا تو حسین سے بھی وفا نہیں کر سکتا. تو یہ نہیں کہ بندہ بولے امام زمانہ کا بیداد گزار ہو لیکن مسجد کا چھوٹا سا پیش امام ہو تو اس کا ادب نہیں کر سکتا، تو اس کا احترام نہیں کر سکتا، تو امام زمانہ کا بھی احترام نہیں کرے گا. یہ باتیں ہیں. ادب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے. بندہ گھر میں باپ کا ادب نہ کرے اور کہے میرے دل میں عباس کا ادب ہے. تو ماں کی بھی احترامی کرے اور بولے سیدہ زینب کا ادب، اور بیوی کہیں گی تو جھوٹا ہے. کیونکہ ہم نے کہا ہے پہلے ماں باپ کا ادب کر، اس کے ادب میں ہمارا ادب ہے، ان کے ادب میں اہل بیت کا ادب ہے. قرآن کہتا ہے اف تک نہ کہو. اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ 9 حصے ایمان کی خدمت خلق، ایک حصہ عبادت الہی ہے. یہ عبادت سیڑھی کا نام ہے. جب تو نچلے درجوں کو پورا نہیں کرتا اوپر والے درجے کو بھی نہیں کرے گا. جب تو اللہ کی اطاعت نہیں کر پا رہا تو خدا کی اطاعت نہیں کر پا رہا، امام زمانہ کی اطاعت نہیں کرے گا تو قطرہ قطرہ مل کے ایمان کا دریا بنتا ہے. تو یہ ٹریننگ سے جو ہے دے رہے ہیں، لیکن جب اس قوم میں ڈائریکشن خراب ہو جائے، اور سب سے بڑا ظلم عظیم اس قوم کے ساتھ بعض مولویوں نے، بعض شخصیات نے کیا، وہ 90s میں کیا، اس قوم کی قیادت کو الزامات کے ذریعے. ایک بات یاد رکھیے، قائد کرپٹ بھی ہونا لیکن قوم متحد ہو وہ قوم مضبوط ہوتی ہے. نام نہیں لینا چاہتا لیکن آغا خان میری نظر میں تو منتقل نہیں ہے، لیکن آغا خانی کیوں مضبوط ہے؟ کیونکہ کوئی آغا خانی اپنے قائد کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتا. جب قوموں زبان درازی پہ آ جائیں، انسان ہے جائز الخطا ہوتا ہے، لیکن جب قومیں زبان درازی کرنے لگے، مولا علی کا جملہ یاد رکھنا، فرمایا وہ جتنے اپنے باطل پہ مضبوط ہیں اتنا اپنے حق پہ مضبوط نہیں ہے. جب ہم نے یہ جرأت دی نا کہ قوم کا بچہ بھی اٹھے اور مولوی کو گالی دے، مولوی کو برا بلا بولے، تو اس قوموں کی قیادتیں کبھی مضبوط نہیں ہوتی. اور جہالت میں آ کر ہمارے لوگوں نے وہی کام جو دشمن چاہتا تھا، جب گلگت بلتستان کے الیکشن میں بے نظیر کی حکومت کی اکثریت میں شیعہ جماعت ووٹ لے کر آئی، اس وقت ان کو خوف ہوا کہ فور دا فرسٹ ٹائم پاکستان میں ایک ایسا صوبہ بھی بن رہا ہے. یہ صوبہ اس ٹائم بن رہا تھا بے نظیر کی حکومت میں، اور وہ تو یہ سمجھتی تھی صوبہ میں بنا رہی وہ پارٹی تو میری جیتے گی. اسے کیا پتا تھا کہ ہم پر تحریک جعفریہ جیت جائے گی. تو اسے امریکہ نے کہا ہوش کے نام کھل لے، تو صوبہ بنا کے خود نہیں جیتے گی، شیعوں کو پورا صوبہ دے رہی. آج تک پاکستان میں نہیں ہوا کوئی مذہبی جماعت پورے صوبے میں الیکشن جیتے. تو تم پورا صوبہ شیعوں کا بنا رہی. تو شیعہ کیوں مضبوط تھے؟ کیونکہ شیعوں کا قبلہ ایک تھا. اب کیا جائے گا؟ انڈیویجولز کو مضبوط کیا جائے گا. بڑی باریک دنیا ہوتی ہیں. مثلا میں خطیب ہوں، اچھی مجلس پڑھوں گا، 1 لاکھ 2 لاکھ مجمع مجھے سنے گا، کیا کریں گے؟ مجھے مضبوط کرنا شروع کریں گے. اتنا مضبوط کریں گے قوم کو میں لیڈر بنوں، خطیبوں کو لیڈر بنائیں گے، انڈیویجولز کو لیڈر بنائیں گے. یہ نہیں کہ وہ خطیب متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے. اچھا بندہ ہوگا لیکن اسے ہیرو بنائیں گے، لیڈر بنائیں گے، تاکہ انڈیویجولز مضبوط ہوں اور شیعہ بٹ جائیں انڈیویجولز میں، ایک قیادت نہ رہے. طالب خانی اچھے تھے، برے نہیں تھے، لیکن جب امام خمینی رہبر بنے تو پالیسی یہی تھی کہ قوم اگر 2 لیڈرز میں بٹ جائے گی تو قوم کامیاب نہیں رہے گی. ایران میں آج تک قیادت کیوں کامیاب ہے؟ اب سوال یہ نہیں کہ اگر رہبر علمی اعتبار سے مثلا جتنے قوم کے مجتہدین سب سے بڑھ کر ہیں، ایسا نظریہ کسی کا نہیں ہے. ان سے بڑھ کر مجتہد بیٹھے ہیں علمی اعتبار سے، مختلف اعتبار سے، لیکن لیڈر کون ہے، رہبر کون ہے؟ تو ڈائریکشن تمہاری ایک ہونی چاہیے. علم اور ہے، رہبریت اور ہے. قاضی شورے کے پاس بھی بڑا علم تھا لیکن اس کے اندر لیڈرشپ کا سینس نہیں تھا.
تو جو لیڈر ہوتا ہے سیاسی سینس رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ قومی حالات کیا ہیں، قومی مسائل کیا ہیں، مجھے کون سی پالیسیز بنانی ہے، کون سی پالیسیز نہیں بنانی، اسے ہڈن چیزوں کا پتا ہوتا ہے، اسے ہڈن خبروں کا پتا ہوتا ہے. لیکن قوم کا ہر بندہ اسے اپنی پالیسی بنانا شروع کرتے ہیں. تو جب قوموں میں انڈیویجولز بڑھ جاتے ہیں تو قومیں کمزور ہو جاتی ہیں. اور 90 سے لے کر ابھی تک یہ کام کیا گیا کہ اس قوم میں انڈیویجولز پڑھائے گئے. بحیرہ کو دیکھیے، آغا خانیوں کو دیکھیے، کس طرح اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی سچائی ہے. سال میں ہر شہر میں ایک دن میں وہ جاتے ہیں، میں واقعی دیکھتا ہوں بحیرہ تو بہت مضبوط ہے. ان کا اگر لیڈر بولے تمہیں یہ ٹوپی پہننا ہے، یہ کپڑے پہننے ہیں، وہ وہی چیز پہنتے ہیں. اور ہمارے اندر اتنی اطاعت نہیں ہے، اتنی اطاعت نہیں اپنے لیڈرز کی. تو ان ذرائع سے قوموں کو توڑا جاتا ہے، کمزور کیا جاتا ہے. راز کامیابی یہ ہے کہ تیری ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے. جب قبلے متعدد ہو جائیں گے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، نماز بھی کس طرف پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ خدا کعبے کے اندر ہے، تمہارے وجود میں نظم پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کعبے کی ڈائریکشن دی. اسی طرح قومیں بھی منظم تبھی رہتی ہیں جب قوموں کی ڈائریکشن ایک رہتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ 10 متقی، 10 پرہیزگار. اس سے بڑھ کے جملہ کہوں 10 حسن نصر اللہ پاکستان میں ہونا. 10 حسن نصر اللہ. پاکستان کامیاب نہیں ہوگا، شیعہ کامیاب نہیں ہوگی. جب ایک حسن نصر اللہ ہوگا نا، 10 متقی بنا کچھ بھی نہیں ہوگا. لیڈر ایک ہوتا ہے، رہبر ایک ہوتا ہے. بات صرف اتنی سی جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کتنے بھی اس ملک میں کارنامے کر لو، کتنا بھی اس ملک میں محنت کر لو، لیکن جب تک قیادت ایک نہیں بناؤ گے، جب تک قبلہ ایک نہیں بناؤ گے، جب ایک شخص پہ متحد نہیں ہوگے، تب تک تم کامیاب نہیں ہوگے. اور یہ مت سمجھو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، نہیں، وہ تیری محبت میں پیدا نہیں کی جا رہی. وہ انڈیویجولز کو مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ ملک بٹا رہے، شیعہ بٹے رہے. یہ سیاسی قیادت بھی ہو، جو بھی قیادتیں ہوں، ملک تب ٹوٹتے ہیں، صوبے تب ٹوٹتے ہیں. بنگلہ دیش کیوں بنا؟ جب قیادتیں دو بنی تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں. قوموں کو اسی طرح توڑا جاتا ہے. انڈیویجول قیادتیں پیدا کی جائیں. اپنے مخالفوں کو دیکھیے، وہ مضبوط کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی قیادتیں ایک ہیں. ایران تب تک ہے جب تک ایک قیادت ہے، ذہن میں رکھیے. جب ایران میں بھی 2 قیادتیں آئیں، نہ انقلاب رہے گا، نہ وہاں پہ شیعت کا وہ مزاج رہے گا. جب تک اعلیٰ خامنہ نہیں ایک قیادت کے پیچھے جو قوم چلے گی، اور اگر کل ایرانیوں نے بھی یہ غلطی کر دی تو ایران بھی باقی نہیں رہے گا. عراقیوں نے جب اسٹرینتھ دکھائی تھی نا، جب آبا سیستانی نے حکم دیا تھا، کیونکہ ایک ہی مجتہد تو بہت ہیں لیکن اسٹرانگ مجتہد جن کی زیادہ سے زیادہ عراق میں تقریر کی جا رہی ہے تو آبا سیستانی ہیں. تبھی اس نے حکم دیا، ساری قوم باہر نکل آئی، جہاد کا حکم دیا. یہ تو عراقی گھر سے لگے. تو وہ قومیں کیوں مضبوط ہیں؟ حزب اللہ لبنان یا لبنانی شیعہ کیوں مضبوط ہیں؟ کیونکہ قیادت ایک ہے. تو قیادت ایک ہو. فرماتے ہیں سفر پر بھی ہم لیڈر ایک بندے کو بناؤ. ایک قافلہ بھی 2 لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتا، انجمنیں 2 لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتی، امام بارگاہیں 2 لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتی، تنظیمیں 2 لیڈروں کے ساتھ نہیں چلتی. تو شیعہ تو 3 4 5 6 لیڈروں کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اللہ نے عقل دی ہے. وَعَقَّدُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اگر تو عقل کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، چھوٹا چھوٹا لا کر لیڈر بننا شروع کر دے، قوموں کو ڈائریکشن دینا شروع کر دے، تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو ولایت کا مطلب ہے سنگل ڈائریکشن. ولایت کا مطلب ہے طریق واحد. ولایت کا مطلب ہے ایک ہی راستے پر، ایک ہی طریقے پر اپنی زندگی گزارو. اور جب زندگی اس طرح گزارتے ہو تو خدا تجھے حبیب ابن مظاہر بنا دے. ڈائریکشن اگر بندے کی سے دیکھے اور غلط ڈائریکشن میں چل رہا ہے، تو جب تک اس ڈائریکشن میں تھا تو وہ جہنم کے راستے پر تھا. یہاں اور 180 ڈگری ڈائریکشن کو بدلا. جب حسین مولا کی طرف جانا شروع کیا تو وہی ہور تھا جس نے زینب کو رلایا تھا. یہی ہور تھا کہ جب راستہ روکا تو ہماریوں سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی. لیکن جب ڈائریکشن بدلی، وہی بیوی ہور کو دعائیں دینے لگی، حسین سینے سے لگانے لگے. کتنے بھی عالم بن جاؤ، زاہد بن جاؤ، نماز شب پڑھنے والے بن جاؤ، اگر امام کی بتائی ہوئی ڈائریکشن عقل کے اصولوں پہ نہیں چلتے
تو تم خلاف نظام ملاحت چل رہے ہو. فلاح کامیابی اسی کو ملتی ہے جو اپنے امام سے قدموں کو آگے نہ بڑھائے. جب تک اجازت نہیں تب تک عباس لبوں کو ہلاتے نہیں. اتنا ادب اپنے مولا کا، یہ اطاعت دلوں میں پیدا کرو، پھر دیکھو خدا مقام کیا عطا کرتا ہے. چند امام زادے ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے جب بھی زیارات پہ جائیں. 3 امام زادے، یہاں امام زادے احمد چوسے بھی ہیں. ایک حضرت عباس، مولا فرماتے ہیں میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت. کچھ تو کیا ہے نا، کتنا مقام بھائی تو اور بھی ہے. اطاعت کاملہ. دوسرا زیارت شاہ عبدالعظیم شہر رہ. عالم منتصب امام فرماتے ہیں جسے حسین کی زیارت کا ثواب لینا ہے وہ شاہ عبدالعظیم کی زیارت کرے. تیسری زیارت قم میں معصومائے قم. جب عالم دین نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا تو مولا سے شکوہ کیا، مولا آپ کریم ہیں. امام نے کہا کریم ہیں. کہ مولا کریم کیا کسی کو محروم کرتا ہے ثواب سے؟ امام نے کہا ہرگز. رو کر کہنے لگا مولا آپ نے ہم شیعوں کو بی بی زہرا کی قبر سے محروم کیا. مولا ہر معصوم کی زیارت کر کے آنے پر پتہ نہیں بی بی کی قبر کہاں ہے، جا کہ اس قبر کی زیارت کریں. مولا مرتے مر جائیں گے لیکن پتہ نہ چلے گا. ہر ثواب لے کر جاتے ہیں مولا، لیکن یہ ثواب کہاں سے کمائیں؟ امام نے فرمایا قبر چھپی ہے، مصلحت تھی تاکہ کچھ غفلت میں رہنے والوں کو بیدار کیا جائے. لیکن یہ نہیں کہ ہم قریب نہیں، ہم نے تجھے زیارت سے محروم کیا ہے. فرمایا جسے میری دادی زہرا کی قبر کا ثواب لینا ہے وہ قم میں معصومہ کی زیارت ہے. یہ مقامات کیوں ملے؟ کیونکہ ان کے کردار اتنے بلند تھے، رفتاریں اتنی بلند تھی. تو دعا کریے ایک نگاہ خاص اہل بیت ہمارے اوپر بھی کرے. خدا کرے کہ حسین نگاہ کرم کریں اور ہم بھی حور بن جائیں اور قبل کی پہلی رات مولا حسین کی زیارت نصیب کریں. السلام سکینہ کی جھکی ہوئے کمر پر فرمایا شیو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے لاؤ
کسی تکلیف آپ نے دیکھی کسی امام نے نہیں دیکھے فرمایا سلجنا مجھے دور لے جا کہیں سکینہ کی نظر میرے زخموں پہ لپٹ جائے کہیں زینب کی نظر میرے اوپر لپٹ جائے کربلا کی جو جب سے نیچی زمین تھی حسین وہیں پہ رک گئے بی بی زینب نے کہا زمین کربلا مجھے اوپر لے جا مجھے میرا ماں جایا نظر نہیں آتا ایک کرتا ہے جس نے زینب کو بڑا رلایا خش کھا گئی تھی بی بی زینب جب حسین مولا نے یہ کرتا مانگا تھا اس کرتے کی بڑی تاریخ ہے آج تھوڑے اس کرتے کے مسائل سنو فرمایا عمر 4 برس تھی سیدہ نے کہا فضا میری بیٹی زینب کو بلاؤ میں کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں بی بی زینب کمرے میں آئی کہا فضا تو باہر چلے جا بڑے ادب سے ماں کے قدموں میں بیٹھی فرمایا زینب وہ صندوق لاؤ جیسے صندوق ماں کو دیا جناب زہرا نے کفن نکالا فرمایا زینب یہ میرا کفن اللہ کسی بچی کو ماں کا کفن نہ دکھائے کیا گزری ہوگی بیٹی زینب جب بابا کو سنتے یہ کفن اپنے بابا کو دینا روتی ہوئی آنکھوں سے کفن لیا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کفن کو زمین پر رکھا پھر صندوق سے دوسرا کفن نکالا کہ زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن بچپنے میں بابا کا کفن ایک دن آئے گا حسن تجھ سے کفن مانگے گا حسن کو دے دو بیوی زینب فرماتی ہے اب جو میں نے صندوق دیکھا تو صندوق خالی تھا میں خوش ہو گئی مطلب میں زندہ نہ رہوں گی حسین میرے بعد زندہ رہے گا اگر ہوتا تو اپنا حسین کا کفن میں نے کہا الحمدللہ میں مر جاتی اگر حسین کو مرتا اسی خیال میں تھے کہ زینب وہ کرتا لانا اما یہ کرتا کس کا زینب ایک دن آئے گا جب تیرا حسین تجھ سے دور جائے گا او زینب جب حسین کرتا مانگ رہے ماں کی طرف سے گلے پہ بوسہ دے لیکن قیامت کا منظر سے کربلا میں بہن سے کرتا مانگا کرتا پہن کے حسین چلے گا میں آپ سے سوال کروں گا بدن 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے بدن ایک ساتھ سے پہچانا جاتا ہے
دوسرا کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک ہفتہ بھی کسی کے ساتھ گزارا ہو، اگر 6 مہینے کے بعد بھی دیکھو بندے کو پہچان جاؤ گے۔ لیکن راوی کہتا ہے زینب جب مقتل میں پہنچے، ہر لاشے کو دیکھ کے کہتی تھی اندر کیا تو میرا بھائی ہے؟ بی بی زینب حسین کیوں نہیں پہچان ملا؟ رو کر کہیں گی بدن پہ سر موجود نہیں ہے، تن پہ کرتا موجود نہیں ہے۔ میں اپنے حسین کو کیسے پہچانوں؟ جب ننھی سی سکینہ پہنچے، ڈھونڈ کے تھک گئی پر کہیں بابا نظر نہیں آیا۔ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیا آئے میری دکھیاری بچے بابا کے قریب۔ اب سننا بی بی زینب کا جملہ، فرمایا دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ غیروں نے نہیں پہچانا، دکھ اس بات کا تھا کہ اپنوں نے نہیں پہچانا۔ قافلہ بازار میں پہنچا، سکینہ بی بی زینب کی گودی میں تھی۔ آہستہ سے کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے۔ کہ سکینہ چپ ہو جا یا پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے بہت ہیں۔ چھت پہ ایک مومنہ نے سن لیا، توڑتی ہوئی گلاس میں پانی بھرا بی بی زینب کو دیا۔ اے بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گے۔ سکینہ نے پانی پینا چاہا، کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے، اللہ قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر دینا۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پھر اس کے لیے دعا کرو۔ بچی نے پانی رکھا، ابھی تک چہرہ نیچے تھا، ننھا سا چہرہ اوپر کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، مومنہ بتا کون سی دعا کرو؟ راوی کہتا ہے جیسے نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو، اللہ میرے بچے کو کبھی تیری طرح یتیم نہ بنائے۔ سکینہ نے دعا کری، ہاتھوں کو بلند کیا، رو کر کہا میرے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسطہ، اور کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا۔ ہاں بتا دوسری دعا کیا کروں؟ دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا۔ کہنے لگی قیدی بی بی مدتیں گزر گئی، میں مدینہ نہیں گئی، مدینہ کا نام سننا تھا، زینب کو نانا کرو یاد آیا۔ مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہتی ہے قیدی بی بی یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، مدینے میں میرے رسول کا روزہ ہے، مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، مدینے میں میری آقا دادے رہتی ہے۔
تصور کرو سکینہ پہ کیا گزری ہوگی. زینب کو بڑا پیار کہ مومنہ تو نے حسین کا نام لیا, تو نے عباس کا نام لیا, لیکن مجھے یہ بتا کیا مدینے والی بی بی سے ناراض اس کا نام کیوں نہیں بتاتی؟ کہتی ہے دادی بی بی میری مدد, میں اپنی بی بی سے ناراض ہو جاؤں لیکن میری مجبوری سمجھو, میں یہاں نام نہیں لے سکتی. کیوں نہیں لے سکتی؟ کہتی ہے دادی بی بی یہ بازار کا ماحول ہے, او نامحرمہ کا مجمع ہے, میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا. زینب کو بڑا پیارا مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو جائے کیا کہو گی؟ قیدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو کہ اگر مدینے والی بازار میں لگائے, کہتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کر, میری بی بی تجھ جیسی قیدی ہے کہ بازاروں میں آئے, میری بی بی نام ہے عباس کی درگاہ. اتنا سننا تھا زینب کو جلانا, چہرے سے بالوں کو ہٹایا, ام حبیبہ نہیں پہچانا, ارے وہ دن گزر گئے, میرا باز مار گیا, اور میرا حسین مار گیا.